السلام علیکم۔ تو آج ہم اسلامی اتہاس کے ایک بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں ایک دردناک ادھیائے پر بات کرنے والے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کے بہادری اور ان کی شہادت۔ جی ہمارے پاس جو جانکاری ہے، جو سورسز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے آدھار پر ان کی وفاداری، ان کی ہمت اور ان کی قربانی کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ بالکل۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ کربلا کی جو گھٹنائیں ہیں، اس کی شروعات کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو چلیے اس پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، اس کی پرشٹھ بھومی کیا تھی۔ کوفہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ کو خط لکھے تھے، بلایا تھا۔ ہاں، بہت سارے خط لکھے تھے کہتے ہیں۔ جی، اور پوری حمایت کا پورا ساتھ دینے کا یقین دلایا تھا، پر امام نے ظاہر ہے احتیاط برتی۔ انہوں نے حالات کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے پہلے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ اچھا، یہیں سے کہہ سکتے ہیں ان کی آزمائش کا، ان کی کٹھن پریکشا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے، شروع میں تو بڑا زبردست سواگت ہوا ہوگا ان کا، ہزاروں لوگوں نے بیعت بھی کی تھی جیسا سننے میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، شروع میں تو ماحول بہت ہی اچھا تھا، استقبال زوردار تھا، ہزاروں لوگ امام حسین کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ لیکن یہ جوش، یہ ساتھ زیادہ دیر تک رہا نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے اس واقعے کا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا گیا، وہ آیا اور اس نے آتے ہی سارا ماحول پلٹ دیا۔ اس نے صرف زور زبردستی ہی نہیں کی، وہ چالاک تھا۔ اس نے کوفہ کا جو قبائلی نظام تھا، جو سسٹم تھا، اس کو سمجھا۔ اور اس نے جو سردار تھے، ان کو ڈرایا، دھمکایا، کہیں لالچ بھی دیا، افواہیں پھیلا دیں اور ایک طرح کا ڈر پیدا کر دیا لوگوں میں امام حسین کے آنے کے خلاف۔ اچھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ کل تک حضرت مسلم کے ساتھ کھڑے تھے، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان سے کٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ شہر میں بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے۔ جی ہاں، بالکل اکیلے۔ اور پھر وہ رات کا واقعہ آتا ہے جب وہ پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جی، ایک دروازے پہ دستک دی، توہ نام کی ایک خاتون، بزرگ خاتون تھیں شاید۔ جی، بزرگ خاتون تھیں۔ انہوں نے پانی مانگا تو توہ نے نہ صرف پانی دیا، بلکہ جب انہیں پتا چلا کہ یہ کون ہے اور کس حال میں ہے، تو اپنی جان کا خطرہ ہوتے ہوئے بھی ان کو گھر میں پناہ دے۔ یہ تو واقعی انسانیت کی ہمدردی کی ایک مثال ہے۔ بالکل، توہ کا کردار ایک روشنی کی طرح اس پورے واقعے میں وفاداری، ہمدردی سب دکھتا ہے۔ لیکن اسی کہانی کا ایک بہت سیاہ، ایک اندھیرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ توہ کے اپنے ہی بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر کر دی، جبکہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ ایک ہی گھر میں پناہ بھی، بالکل، اور پھر دھوکہ بھی۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ ابن زیاد نے کیسا خوف اور لالچ کا ماحول بنا دیا تھا۔ رشتے، وعدے، سب پیسے اور ڈر کے آگے ٹوٹ رہے تھے اس وقت کوفہ میں۔ خیر، تو خبر ملتے ہی ابن زیاد نے پھر فوج بھیج دی گھر کو گھیرنے کے لیے۔ ہاں، سپاہی بھیج دیے۔ اور یہاں پھر حضرت مسلم کی بہادری کا ذکر آتا ہے۔ اکیلے تھے وہ، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا۔ بالکل، اکیلے ہی ان سینکوں کا سامنا کیا اور بہت شجاعت سے، بڑی بہادری سے لڑے۔ کہتے کہ کئی حملہ کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ان کی ہمت دیکھ کر دشمن بھی شاید حیران تھے۔ تبھی تو جب وہ آمنے سامنے کے مقابلے میں ان کو پکڑ نہیں پائے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ نامردی والا کام۔ آس پاس کے جو گھر تھے ان کی چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر برسانے شروع کر دیے، آگ پھینکنی شروع کر دی۔ یہ تو… اور پھر جب دیکھا کہ ایسے بھی بات نہیں بن رہی تو ایک اور چال چلی۔ انہوں نے امان یعنی جان بخشی کا، سرکشا کا وعدہ کیا، دھوکہ دینے کے لیے۔ جی، اس وقت تک حضرت مسلم بہت زخمی ہو چکے تھے، تھک چکے تھے بری طرح۔ انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ کسی طرح بچ کر امام تک پیغام پہنچانا زیادہ ضروری ہے، تو انہوں نے اس امان کی پیشکش پر ہتھیار ڈال دیے، پر وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اور انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا؟ ہاں، گرفتار کر کے گورنر کے محل لے جایا گیا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر کہتے ہیں انہوں نے پانی مانگا تھا۔ جی، پیاس بہت لگی تھی، زخمی بھی تھے۔ جی، بہت سخت پیاس لگی تھی۔ پہلے تو کسی نے پانی دیا نہیں، پھر کسی نے دیا بھی، تو جیسے ہی انہوں نے وہ برتن پینے کے لیے منہ سے لگایا، زخموں سے اتنا خون بہا کہ وہ ان کے منہ میں آ گیا اور وہ پانی پی ہی نہیں سکے۔ اللہ! پھر انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جی، اور اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، زیادہ سیدھے
سیدھے ان کے قتل کا حکم دے دیا. کوئی سنوائی نہیں، کچھ نہیں، بس قتل کا حکم. بس قتل کا حکم. لیکن موت کے اتنے قریب ہو کر بھی حضرت مسلم نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنی وصیت بیان کرنے کی اجازت مانگی. اچھا، اس حال میں بھی جی یہ ان کی دور اندیشی اور اپنی ذمہ داریوں کا جو احساس تھا اس کو دکھاتا ہے. وہ جانتے تھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے تھے. کیا وصیت تھی ان کی؟ 3 باتیں تھیں شاید. ہاں، 3 باتیں کہی انہوں نے. پہلی تو یہ کہ مجھ پر 700 درہم کا قرض ہے، میری زرہ مطلب جو کوچ ہوتا ہے یا میری تلوار بیچ کر اسے ادا کر دینا. ٹھیک ہے. دوسری، میرے قتل کے بعد میری لاش کو عزت کے ساتھ دفنا دینا. اور تیسری جو سب سے اہم تھی کہ کسی بھی طرح جیسے بھی ہو سکے امام حسین تک کی خبر پہنچا دینا کہ کوفہ والے اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، وہ ہرگز یہاں نہ آئے، یہاں ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ تو بہت ضروری پیغام تھا امام کے لیے. جی. تو اس پر ابن زیاد نے کیا کہا؟ اس نے یہ باتیں مانی؟ اس کا جواب اس کی ظالم فطرت کو دکھاتا ہے. اس نے قرض ادا کرنے کی بات تو مان لی، شاید اس لیے کہ اس میں اس کا اپنا کچھ جان ہی رہا تھا. لیکن باقی 2 باتیں، یعنی لاش کو دفنانے اور خاص طور پر امام حسین کو روکنے والا پیغام بھیجنے سے، اس نے صاف انکار کر دیا. انکار کر دیا مطلب وہ چاہتا تھا کہ امام آئیں. بالکل، یہ اس کے بدنیتی تھی. وہ چاہتا ہی تھا کہ امام کوفہ آئیں تاکہ وہ انہیں بھی مطلب اپنے جال میں پھنسا سکے. تو حضرت مسلم کی وصیت، ان کی وفاداری امام کے لیے ان کی فکر ظاہر کرتی ہے، اور ابن زیاد کا انکار اس کا ظلم اور اس کی دھوکے بازی کا ثبوت ہے. اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا. جی. حضرت مسلم بن عقیل رضی کی یہ قربانی واقعی حق کے راستے پر ان کی جو اٹوٹ وفاداری تھی اور امام حسین کے مشن سے ان کی جو گہری محبت تھی اس کا ثبوت ہے. ہاں، ان کا کوفہ جانا، پھر لوگوں کا اس طرح پلٹ جانا، ان کا دھوکے سے پکڑا جانا اور پھر شہادت، یہ سب کربلا کا جو بڑا دردناک واقعہ ہے اس کی جیسے ایک تمہید، ایک بھومکا بن گئے. صحیح کہا آپ نے. یہ واقعہ ہمیں صرف بہادری اور وفاداری ہی نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اپنے اصولوں پر قائم رہنا کتنا اہم ہے. لیکن یہاں ایک بات ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جو سروت ہمیں بتاتے ہیں کہ توبہ جیسی نیک پناہ دینے والی خاتون کے گھر میں ہی ان کا اپنا بیٹا انعام کے تھوڑے سے لالچ میں اتنی بڑی غداری کر بیٹھتا ہے. ہاں، یہ ویرودابھاس تو ہے. ایک ہی گھر میں پناہ بھی ہے اور دھوکہ بھی. یہ اس وقت کوفہ کے سماج میں جو ڈر پھیلا ہوا تھا، یا جو لالچ تھا، یا کہیے کہ جو نیتک گراوٹ آ گئی تھی، یہ کس حد تک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے.